مولاي صل وسلم دائما ابدا على آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ بسم اللہ تعالی وببرکات سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبدأ قراءة الجامع الصحیح للبخاری ودرسہ من کتاب الوضوء باب 41 رقم، وهو باب استعمال فضل وضوء الناس۔ اسم الباب استعمال فضل وضوء الناس۔ روى البخاری قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة فأتي بوضوئه فتودع، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة۔ اس حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے تبرک حاصل کرنے کا اس بات ہوتا ہے۔ آپ اہل علم ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وضو واو پیش کے ساتھ ہو تو اس سے مراد وضو ہوتا ہے، اور اگر واو پر زبر ہو وضو تو اس سے مراد وضو کا پانی ہوتا ہے جو بچ جائے یا جو استعمال کے لیے ہو۔ تو فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے، آپ کے لیے فأوتي بوضوئه وضو کا پانی لایا گیا، تو آپ نے اس میں سے وضو فرمایا، اور جو پانی بچ گیا لوگ اس کو لینے لگے اور حصول برکت کے لیے اپنے چہروں اور اپنے سینوں پر مسح کرنے لگے۔ تو اس سے پھر ثبوت ملا تبرک بے وضوء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری حدیث امام بخاری لائے ہیں، وقال ابو موسیٰ دعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ ووجہہ فیہ ومج فیہ ثم قال لہما اشربا منہ وافرغا علی وجوہکما ونحورکما، او کما قال۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پانی مانگا وضو کے لیے، برتن مانگا پانی کا،
برتن آپ کو پیش کیا گیا، فخاص علی یدیہ ووجہہ فیہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن میں سے ہی اپنے ہاتھ مبارک دھوئے اور اپنا چہرہ مبارک دھویا۔ اب یہ صورت یہ نہ تھی کہ کوئی برتن کے ذریعے انڈیل رہا ہو اور آپ وضو فرما رہے ہو، نہیں، بلکہ اسی برتن کے اندر ہی آپ نے ہاتھ بھی دھوئے اور اسی کے اندر چہرہ مبارک دھویا، اور وہ ہاتھ دھونے اور چہرہ مبارک دھونے کا جو پانی تھا جس کو ہم مائع مستعمل کہتے ہیں، وہ بھی اسی برتن میں گرا، اور جب وضو فرما چکے تو فرمایا اب یہ جو پانی ہے اس کو پی لو، اور صرف یہاں تک نہیں، ومجّ فیہ، ہاتھ مبارک اور بازو دھو دیے، اس میں سے چہرہ مبارک دھو دیا، اور پھر اس پانی میں کلی فرما کے وہ بھی اسی میں ڈال دی، کلی بھی ڈال دی، اور فرمایا اب اس کو پی لو، وافرغا علی وجوہکما ونحورکما، اور اس پانی کو اپنے چہروں پر اور اپنے بدنوں پر مل لو۔ ہم اگر پانی استعمال کر لیں اور اس طرح پانی گر جائے تو یہ مائع مستعمل ہے، اور اس کو آگے اس سے وضو کرنا وہ مکروہ ہو جاتا ہے، جائز نہیں ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اسے مائع مستعمل کیا، اس سے ہاتھ مبارک دھوئے، اسی کے اندر چہرہ مبارک دھویا، اسی کے اندر کلی مبارک فرما دی اور گرا دیا، مجّ فیہ، اور پھر فرمایا اس کو پی لو، اس کو چہروں پر مل لو۔ یہ حدیث جہاں حصول برکت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مائع مستعمل سے تبرک پر دلالت کرتی ہے، وہاں عدم مثلیت پہ بھی دلالت کرتی ہے کہ کائنات میں کوئی شخص حضور کی مثال نہیں ہے کہ ہمارا پانی استعمال ہو جائے تو مکروہ ہو جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام کے اس طرح اعضاء مبارکہ سے مس ہو جائے تو وہ مبارک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 200 باب ہے، حدیث نمبر 200 میں باب ہے الباب الوضوء من الطور، یہ پتھر کے بنا ہوئے برتن کو طور کہتے ہیں، اس میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث امام بخاری نے باب نمبر 48 ہے، حدیث نمبر 200، اس کی قرأت کر رہا ہوں۔ حدثنا مسدد، اب میں تھوڑی رفتار کو تیز بھی رکھوں گا، اور جو طریق ہے قرأت کا حدیث کا تھوڑا اس طریق سے بڑھوں گا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراء فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال انس فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعه، قال انس فحذرت من تودى ما بين 70 الى 80۔ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے پانی کا برتن منگوایا، اور وہ پانی کا برتن آپ کو پیش کر دیا گیا، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک اور اپنی انگلیاں ڈال دی، پانی کم تھا، صحابہ کرام کے لیے وضو کی ضرورت پورا کرنے کا پانی نہیں تھا، سو وہ وضو نہیں کر سکتے تھے، تو ایک برتن میں تھوڑا سا پانی ملا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنی انگلیاں ڈال دیں، اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعه، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں کی طرف دیکھ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور 70 سے لے کر 80 تک افراد تھے جنہوں نے اس تھوڑے سے برتن میں سے حضور کی انگلیوں مبارک کی فیض اور معجزہ کے ذریعے وضو کر لیا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے
کہ وہ انگلیوں سے ہی پانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رواں فرمانا تھا، تو وہ تھوڑا سا پانی برتن میں کیوں منگوایا؟ ویسے انگلیاں ایسے فرما دیتے اور اسی سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ جواب یہ ہے کہ ہاں، اگر ایسے انگلیاں ہوا میں رکھ دیتے تو ان سے بھی چشمے پانی کے جاری ہو جاتے، چونکہ چشمے تو اب بھی انہی انگلیوں سے ہی جاری ہوئے ہیں، خواہ وہ برتن میں تھیں یا برتن سے باہر ہوتی، مگر پانی میں ہاتھ اس لیے رکھا تاکہ عالم اسباب ہے، صحابہ کرام کو بتانا تھا کہ عالم اسباب کی تدبیر کو کبھی تم متروک نہ کرنا، ترک نہ کرنا، اسباب و تدبیر کو کبھی ترک نہ کرنا، مگر پانی تو اسی قدر تھا۔ جب ایسی احادیث پیش کی جائیں تو بعض اہل علم یہ جواب دیتے ہیں اور ان کے ذہن اس طرف جاتے ہیں، بھئی یہ تو معجزہ ہے، ایک ہی جملے میں ایسی ہزارہا یا سینکڑوں احادیث کا جواب دے دیتے ہیں کہ یہ تو معجزہ ہے۔ اب بات کو سمجھیں، اب جو بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے امر کن کے ساتھ زمین و آسمان پیدا کر دیے، تو کیا یہ جملہ بول کر اللہ رب العزت کی قدرت و طاقت کا انکار کر سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے؟ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر دیا، منکر نے کہا یہ کیا بات ہے، یہ تو قدرت ہے۔ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل امین کے دم کے ذریعے تخلیق فرما دیا، تو جواب دینے والے نے کہہ دیا یہ کیا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ تو جس طرح قدرت کا لفظ بول کر آپ اس کی حقیقت اور معنویت کا انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح آقا علیہ السلام کے ان تصرفات پر معجزہ کا لفظ بول کر تصرفات کا انکار نہیں کر سکتے۔ معجزہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خرق عادت کے طور پہ رونما ہوا، کہ عادت نہیں ہے کہ انگلیوں سے پانی جاری ہو، عادت نہیں ہے کہ انگلیوں سے پانی جاری ہو، یا عقل اسباب مادی کے ذریعہ سے، اسباب و علل اینڈ کاز اینڈ ایفیکٹ کے ذریعہ سے عقل اس کو سمجھنے سے عاجز ہے، عقل اس کو انٹرپریٹ کرنے، تعبیر کرنے سے عاجز ہے، چونکہ اس عمل نے عقل کو عاجز کر دیا، اور خرق عادت یعنی عادت کے خلاف رونما ہوا۔ فقط یہ سبب ہے اس عمل کو، واقعہ کو معجزہ کہنے کا۔ تو معجزہ تو سمجھ لیں، بڑی ایک دقیق بات سمجھا رہا ہوں، معجزہ فقط ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے عادت اور خرق عادت میں فرق پیدا کرنے کی، کہ اگر خرق عادت یعنی خلاف عادت واقعہ صادر ہو ولی کے ہاتھ سے، تو آپ نے اس کے لیے، شریعت نے ایک نام وضع کر دیا ہے، اس کے تصرف کو سمجھانے کے لیے ایک اصطلاح وضع ہو گئی ہے جس کو کرامت کہتے ہیں۔ اب کرامت کا لفظ بول کے آپ اس کے تصرف کی نفی نہیں کر سکتے۔ اگر خرق عادت پیغمبر کے ہاتھ سے واقع ہو جائے، رونما ہو جائے، تو امتیاز کرنے کے لیے کرامت سے آپ نے، شریعت نے اصطلاح دے دی کہ معجزہ ہے، اور معجزہ کا معنی یہ ہے کہ تمہاری عقلیں عاجز ہو گئیں، دیکھا تصرف محمد کو، تصرف نبوت کو دیکھا کہ تمہاری عقلیں عاجز ہو گئیں، اس لیے اس کو معجزہ کہا۔ لہٰذا جب کوئی شخص ایسی تصرفات نبوی کی حدیث کے جواب میں کہے معجزہ، تو گرفت کر لیں کہ کیا معجزہ کا مطلب نفی تصرف ہے؟ کیا معجزہ کا مطلب نفی تصرف ہے؟ معجزہ کا تو معنی اعجاز سے ہے، معجزہ اس لیے ہے کہ تمہاری اور ہماری عقل عاجز ہو گئی اس کے سمجھنے سے، اور خلاف عادت واقعہ رونما ہو گیا۔ تو معجزہ تو فقط ٹو ایکسپلین دا فینومینا، صرف ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، رہ گئی حقیقت نفس الامر، وہ تصرف مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے آقا علیہ السلام کو یہ تصرف عطا کیا کہ تھوڑے سے پانی میں جب انگلیاں رکھی تو دراصل وہ واقعہ کیا ہے، وہ کن فیکون کا اجرا ہوا۔
پانی میں انگلیاں رکھیں تو اس سے چشمے جاری ہو گئے. یہ معجزہ تکثیر الماء ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ معجزہ تکثیر الماء کا یہ تصرف نبوت ہے اور اختیار تکوینی ہے، اختیار تکوینی ہے. معجزہ صرف اس کے لیے ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ پیغمبر کی اس عظمت کو سمجھا جا سکے. یہ ایک بہت بڑا اشکال پیدا کر دیتے ہیں اور ہمارے لوگ آگے سے چپ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو معجزہ ہے. بھائی معجزہ ہے تو کیا ہو گیا؟ معجزہ ایک اصطلاح ہے اس واقعے کو سمجھانے کے لیے کہ عقلیں عاجز ہو گئیں، بس. معجزہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے. اب رہ گئی حقیقت نفس الامر، وہ بھی تو کچھ ہوگی. ہاتھ میں کنکریاں رکھیں اور کنکریاں بول اٹھی، کلمہ پڑھ لیا. سامع نے کہا یہ تو معجزہ ہے. معجزہ صرف اس لیے کہ اس سے نبوت کی صداقت ثابت ہوئی. معجزہ صرف اس لیے کہ اس سے نبی کی صداقت ثابت ہوئی، عقلیں سمجھنے سے عاجز ہو گئیں اور نظام عادت کے خلاف واقعہ رونما ہو گیا. تو معجزہ کا ریلیونس صرف یہ ہے. اب قطع نظر اس سے واقعہ جو ہے اس کی کوئی حقیقت نفس الامر بھی تو ہوگی کہ یہ ہوا کیسے. ہونا تشریعی اختیار ہے یا تکوینی اختیار ہے یا نظام قدرت پر آقا علیہ السلام کا تصرف ہے، اور وہ جو تصرف واقع ہوا اس کو شرعاً معجزہ کی اصطلاح کے طور پہ یاد کیا گیا. اگلی حدیث نمبر 216. حدیث نمبر 216 باب نمبر 57. اور امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اس کا عنوان ہے باب من الکبائر ان لا یستتر من بولہ، کہ اگر آپ بول کریں، پیشاب کریں اور اس کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچائیں، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچائیں تو یہ کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. امام بخاری اکثر، آپ کے ذہن میں بار بار سوال آئے گا کہ آگے جو حدیث ہے اس کی کئی جہتوں کی مناسبت عنوان الباب ترجمۃ الباب سے نہیں ہے، تو اس سے کبھی بھی امام بخاری کے تراجم الابواب پر اعتراض نہیں وارد ہوتا، نہ ہونا چاہیے، نہ ذہنوں میں آنا چاہیے. وجہ میں نے آپ کو سمجھا دی کہ دراصل احادیث کو امام بخاری نے مرتب کیا، جہاں ایسا باب ملے گا وہ دراصل امام بخاری اجتہاد کے ذریعے احکام فقہ اور احکام شریعت کو واضح کرنا چاہتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح، مختصر نام الجامع. تو چونکہ جامع ہے اس لیے اس میں تفسیر بھی ہے، اس میں مناقب بھی ہیں، اس میں فضائل بھی ہیں، اس میں احکام فقہ اور احکام شریعت بھی ہیں، اس میں تاریخ بھی ہیں، اس میں رؤیا بھی ہے، منام اور تعبیرات بھی ہیں، اس میں جمی فرائض بھی ہیں، اس میں معجزات بھی ہیں، اس میں اماکن اور کرامات بھی ہیں. ہر موضوع اس میں جمع ہے، اس لیے اس کو جامع کہتے ہیں. تو جہاں جہاں کسی حدیث سے کوئی مسئلہ فقہ کا، شریعت کا حکم ثابت ہوتا ہو تو امام بخاری نے ترجمۃ الباب یعنی اس چیپٹر کا عنوان اس حکم شریعت اور مسئلہ فقہ کے حوالے سے قائم فرمایا ہے. یہ مناسبت ہوتی ہے ترجمۃ الباب اور حدیث الباب کے مابین. اب آپ کے ذہن میں دوسرا سوال آئے گا، تو جو اندر کرامات بیان ہوئی، معجزات بیان ہوئے، تصرفات بیان ہوئے، کمالات بیان ہوئے، وسعت علم بیان ہوئی اور عقائد کے گوشے بیان ہوئے، ان کے اوپر ترجمۃ الباب مقرر کیوں نہیں کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر اس زمانے میں کوئی اختلاف ہی نہ تھا، ہر ایک کا عقیدہ تھا. اس وقت کوئی فتنہ عقائد میں پیدا ہوا نہیں تھا کہ جس کے لیے خصوصی ابواب ان عنوانات سے قائم کرنا پڑتے. تو ضرورت اس وقت شریعت کو مرتب کرنے کی تھی، احکام کو مرتب کرنے کی تھی، فقہی ترتیب سے لوگوں کو مسائل سمجھانے کی تھی. اور ثانیاً اہل علم تھے، ہر کوئی اہل علم تھا، تو جو دیگر موضوعات حدیث میں آئے ہیں وہ پڑھ کے خود سمجھ لیتے تھے.
اس وقت وہ انحصار تراجم الابواب پہ نہیں کرتے تھے اہل علم، وہ تو حدیث پڑھتے تھے اور حدیث کے سارے معانی ان پر کھل جاتے تھے. تو گویا تراجم الابواب امام بخاری نے احکام شریعت اور احکام فقہ کو اغلب اکثریت جو ہے وہ اس اصول کے اوپر قائم فرمائے. اب یہ حدیث ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچانا کبائر گناہ میں سے ہے. عن ابن عباس حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة يوم مكة وسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى من كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فبدا على كل قبر منهما كسرة وقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما لم يتيسا أو لم ييسا او كما قال. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ گزرے مدینہ یا مکہ کے باہر کسی جگہ سے، تو آپ نے قبروں میں سے بعض لوگوں کے عذاب سے چیخنے کی آواز سنی. اب پہلا مسئلہ عقیدے کا جو ظاہر ہوا اس لفظ فسامع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما، جو پہلا عقیدے کا فرع ثابت ہوئی وہ یہ کہ حدیث پاک سے یہ بات طے شدہ ہے اور ثابت شدہ ہے اور یہ مسائل مسلمہ میں سے ہے کہ انسانوں کو قبر کے عذاب کی آواز نہیں آتی، اور آقا علیہ السلام انسان ہیں. یہ مسلمات میں سے ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں قبر میں جو عذاب ہوتے ہیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا ہے اس طاقت اور قوت سے کہ وہ ان کے عذاب کو دیکھ سکیں یا سن سکیں، اور جانوروں کے لیے فرمایا کہ انہیں سکت اور دی ہے کہ وہ سمجھ لیں. تو انسانوں کو قبر کے عذاب کو دیکھنے یا ان کی آواز کو سننے کی طاقت اللہ نے نہیں دی، ختم کر دی ہے. یہ مسلمات میں سے ہے. تو جب یہ بات ہو گئی کہ انسان نہیں سن سکتے تو اب حدیث پاک میں ہے کہ فسامع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما، آقا نے قبروں سے ان کے عذاب پر چیخ و پکار کی آواز سنی. تو پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسان ضرور ہیں مگر سب انسانوں جیسے نہیں ہیں. یہ معلوم، انسان ضرور ہیں مگر سب انسانوں جیسے نہیں ہیں. اب میرا ایک جملہ ہے، میں نے بولا انسان ہیں پر انسانوں جیسے نہیں ہیں. یہ جملہ میں بول رہا ہوں، انسان انسانیت کا انکار نہیں ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انسان ہیں مگر انسانوں جیسے نہیں ہیں. اگر اس جملے کی آپ تقطیع کر لیں، تجزیہ کر کے سمجھ لیں تو قرآن مجید کی آیت کی آپ کو تفسیر سمجھ میں آ جائے گی. قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں انما کلمہ حصر ہے، اور حصر کا قاعدہ یہ ہوتا ہے اہل لغت، اہل ادب، اہل نحو اور اہل معانی، علم بیان اور بدیع اور کلام میں، علم معانی میں ایک قاعدہ ہے کہ جب کلمہ حصر آتا ہے تو اس کی حصر کسی پر وارد ہوتی ہے، یا حصر صفت کا موصوف پر ہوگا یا موصوف کا حصر صفت پر ہوگا تو حصر کسی پر وارد ہوتی ہے. جب انما آئے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حصر کس پر ہے. قل انما، جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نا سوائے اس کے نہیں، یا میں تو فقط، یہ ترجمہ کرتے ہیں نا میں تو فقط یا میں تو محض یا سوائے اس کے نہیں کہ ایسا ہے. یہ انما کا معنی ہے. کیوں؟ یہ کلمہ حصر ہے.
ہو نہیں سکتا کہ کلمہ حصر ہو اور وقوع حصر نہ ہو. حصر واقع ہوتی ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ اگر حصر واقع ہوئی، حصر ہوتی ہے کنفائن کر دینا، ایکسکلوسیو کر دینا، اور کئی چیزوں کو اس میں سے ایکسکلوڈ کر دینا. تو یہ جو ایکسکلوسیونیس ہے کلمہ حصر کی، یہ کس پر وارد ہوا؟ حصر. یقیناً یہ صفت کا موصوف پر ہوگا. موصوف متکلم ہے، یعنی میں موصوف ہوں اگر، تو یا موصوف کا صفت پہ حصر ہوگا یا صفت کا موصوف پہ حصر ہوگا. مثلا یہ کہا کلمہ حصر کے ساتھ کہ صرف یہی حسین ہے، انما ہوا جمیل، صرف یہ خوبصورت ہے. انما انا بشر، انما انا عالم، انما انا جمیل، انما انا متکلم، کہ صرف میں ایسا ہوں. تو آپ نے کہا صرف یہ مولانا محدث فلتلی صاحب، مولانا حبیب الرحمان صاحب بنگلہ دیشی، اگر حصر کے ساتھ کہا آپ سب کے اندر کہ صرف یہ عالم ہے، انما ہوا عالم، صرف یہ عالم ہیں، تو اب حصر کا سمجھا رہا ہوں اصول کیا ہوگا. اب حصر واقع تو ہوگی، یا حصر مولانا حبیب الرحمان کی علم پر ہوگی یا علم کی مولانا حبیب الرحمان پر ہوگی. یعنی یا موصوف کا صفت پہ حصر ہوگا یا صفت کا موصوف پر ہوگا. اگر موصوف کا صفت پہ حصر ہو، موصوف کا صفت پہ حصر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف یہی عالم ہیں، باقی سارے جاہل ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ بولیے. معنی بنے گا انما ہوا عالم ولیس غیرہ، کہ صرف انما کا معنی کہ صرف یہی عالم ہے، باقی سب بیٹھے ہوئے جاہل ہیں، کوئی اور عالم نہیں. سو یہ حصر نہیں ہے، قبول نہیں، مردود ہوا. اب دوسری سمت آ جاتے ہیں. اگر صفت کا، اگر موصوف کا حصر ہے صفت پر تو یہ بات ہو گئی، اور اگر صفت کا حصر ہے موصوف پر تو پھر معنی یہ ہوگا کہ بس یہ صرف عالم ہی ہیں، نہ خوش اخلاق ہیں، نہ باپ ہیں، نہ تاجر ہیں، نہ اچھے فصیح و بلیغ ہیں، نہ صالح ہیں، اور کچھ بھی نہیں، بس صرف علم ہی علم ہے، بقایا ہر خوبی سے خالی ہے. قبول ہے؟ نہیں، یہ بھی مردود ہو گیا. اب بولیے انما انا بشر کا حصر کس پر قائم کریں گے؟ انما انا بشر کا حصر کس پر قائم کریں گے؟ یہ جو تفسیر ابھی بتا رہا ہوں یہ میں نے دوران درس سمجھی تھی 1965 میں، ایسے ہی بتا رہا ہوں 1965 میں. تو اس وقت آج سے کتنے سال قبل؟ 41 سال قبل پڑھا، اور عمر اس وقت میری 14ویں سال میں تھا. تو بس ایسے ہی یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، آپ کو بتا دیں. اور ان چیزوں سے واقفیت رکھنے والے کہ جس زمانے میں پڑھی وہ بھی ایک عالم موجود ہیں یہاں، مولانا علامہ جاوید مجید قادری صاحب.